بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں ہم پیغمبروں کی کہانیاں قرآن مجید کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیسے ان کی اوپر جو حکمران تھے فرعون، انہوں نے ایک بڑا ظالمانہ قانون بنایا ہوا تھا، اور جس کے تحت وہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو مار دیتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حضرت موسیٰ کی والدہ یوکبد نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے مطابق آپ کو خطرہ جب پیدا ہوا تو دریا جو ان کے دریا یا نہر جو ان کے گھر کے پاس ہوگی اس میں بہا دیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی ننھے بچے ہیں وہ ان کے صندوق جس میں انہوں نے ڈالا تھا، اس کو صندوق یا جو بھی ٹوکری وغیرہ جس میں ان کو ڈال کر بہایا گیا تھا، وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب آگے کہانی ہم آج سناتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ تو جناب، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے اس میں سے آپ کو نکال لیا گیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے رونا شروع کر دیا، اور سارے دربار میں جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ جن کا نام آتا ہے، تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ دربار میں ان کے محل میں جو بھی خواتین دودھ پلا سکتی ہوں بچوں کو، ان کے ذریعے سے موسیٰ کو دودھ پلایا جائے۔ لیکن جناب موسیٰ نے تو کسی کا دودھ نہیں پیا، وہ مسلسل روتے چلاتے رہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو بہن مریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو مریم ان کا نام تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے تھیں، دیکھ رہی تھیں کہ میرے بھائی کا جو صندوق ہے وہ کہاں جا رہا ہے، اور وہ بھی پیچھے پیچھے لگتا ہے کہ پہنچ گئیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ میں آپ کو ایسی خاتون کا پتہ دے سکتی ہوں جس کا یہ دودھ پیے گا تو ہو سکتا ہے کہ چپ ہو جائے، ان کا دودھ پی لے۔ تب فرعون کی بیوی آسیہ نے، یا نہ ان کے سامنے گئی ہوں گی، وہ جو خواتین ان کی خادمائیں ہیں ان کے پاس پہنچی ہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بلا لاؤ اس خاتون کو، اس کا بھی دودھ پلا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا یوکبد سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، کہ اگر آپ میری اس بات پر عمل کریں گی تو ہم آپ کو بچے سے ملا دیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک سبیل پیدا ہو گئی، ایک موقع پیدا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی والدہ کے دودھ کے اوپر آ گئے، کیونکہ حضرت مریم جو ان کی بہن تھی وہ واپس گئیں، اپنی والدہ کو سارا کچھ بتایا۔ ظاہر انہیں تو تسلی بھی ہوگی کہ میرا بیٹا محفوظ ہے۔ پھر وہ فرعون کے محل میں بھی آ گئیں، اور انہوں نے جب دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ بالکل پرسکون ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کو اپنی ماں کا دودھ ملا تھا اور اسی کے وہ عادی تھے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ اگر حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس طریقے سے اللہ کے کہنے پر بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو موسیٰ کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ میں ملا دیا۔ اب کیا صورتحال تھی؟ اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی بچے ہیں، اور جن کو قتل کرنے کے لیے لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور جو لوگ ان کے دشمن تھے، جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اب وہی ان کو پال رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب اپنا انتظام کرتا ہے، اپنی اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ کیسے کسی کے لیے اسباب پیدا کرے، کیسے کسی کے لیے موقع پیدا کر لے، تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ یعنی کہ جو مارنے والے تھے اب وہی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور کہاں موسیٰ ایک غریب گھر میں، جو ظاہر ہے کہ وہ غلام گھر تھا، اس میں اس شان کے ساتھ تو ان کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی جس شان کے ساتھ اب ان کی فرعون کے دربار میں پرورش ہو رہی تھی، کہ ماں بھی وہاں موجود ہے، اور
ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ تو آسیہ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا اور فرعون کو یہ سمجھا دیا تھا کہ بھئی یہ ہمارے ہاں رہے گا، ہمارے ہاں پلے گا، بڑھے گا، تو ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ مان گیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر لیا۔ تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی کہانی تھی۔ اب ہم اس کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بڑے ہوئے اور نوجوان کے طور پر وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو جیسا کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کون شخص ہے، یعنی کہ یہ فرعون کے خاندان کا آدمی تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے جو واقعی فرعون کا بیٹا ہے۔ یہ تو سب کو پتہ تھا کہ اس طریقے سے اس کو لایا گیا ہے، اور فرعون کی بیوی جو بڑی خدا ترس ہے، بڑی نیک ہے، اس نے ان کو پال لیا ہے۔ تو یہ سارا لوگوں کو معلوم تھا، اور یہ بھی معلوم تھا ان کے نقش نگار سے، ان کے چہرے مورے سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کن کے خاندان کا آدمی ہے۔ یہ بنی اسرائیل جن کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، جن کو وہ غلام سمجھتے تھے، ان کے ہاں کا ایک فرد ہے، یہ لوگوں کو معلوم تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھتے تھے کہ ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، اور وہ کیسے ان سے کام لیتے ہیں اور پراپرلی ان کو کھانا بھی نہیں دیتے، اور بس کام پر لگائے رکھتے ہیں، اور کیسے ان کا ظالمانہ قانون ہے کہ بیٹوں کو مار دیتے ہیں اور بچیوں کو زندہ رکھتے ہیں، اور پھر ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا کچھ پتہ تھا۔ تو وہ جیسے ہی ان کو موقع ملتا نا اپنی قوم کی فائدے کی بات کرنا، تو وہ اس کا فائدہ، تو وہ یہ فائدہ پہنچاتے تھے۔ مثلاً ان کے ہاں کچھ چھٹی کا رواج نہیں تھا، کام کراتے رہتے تھے ان سے، کوئی چھٹی نہیں ہے، ہفتے کے سارے دن ان بیچاروں کو مار پیٹ کر کے کام کراتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا مصر میں کتنے بڑے وہ اہرام ہیں اور بڑے بڑے مقبرے ہیں، تو لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کی تعمیرات ہوتی رہتی تھیں، اور یہ سارا کام اسی طرح کے غلاموں سے کرایا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کوئی ہوا ہوگا ایسا واقعہ کہ کسی اچھے کام کرنے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، یا وہ بیچارہ آرام نہیں کیا ہوگا تو وہ مر گیا ہوگا، یا اس کو کوئی زخمی ہو گیا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر اپنے جو فرعون کے لوگ تھے ان کو سمجھایا کہ آپ ان کو اگر ایک دن ریسٹ کا دے دیں، تھوڑا سا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اچھا کام کریں، اور وہ آپ کو اس طرح سے مصیبت کرنی نہ پڑے کہ جو اب آپ کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے ہفتے میں ایک دن چھٹی کا منظور کرا لیا۔ یہ ان کی وہاں ہوتے ہوئے ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔ اسی طریقے سے جب بھی وہ ایک بااثر تو آدمی تھے نا کہ ان کو اپنی ملکہ جو ہے وہ بہت محبت کرتی ہے اور ان کی بات مانتی ہے، تو جب بھی انہیں موقع ملتا، کوئی ظلم کسی پر ہوتا، تو وہ اس کے اوپر آتے اور ان کی طرفداری کرتے اور لوگوں کو ان کے ظلم سے چھڑواتے۔ ظاہر ہے کہ اس سارے معاملے میں ان کی جو والدہ بنی ہوئی تھی فرعون کی بیوی آسیہ، وہ ان کے پیچھے تھی، ان کی حمایت میں تھی، لیکن یہ بڑی فطری بات ہے کہ کچھ لوگ ان کے مخالف بھی تھے کہ یہ تو بھی انہوں نے ان کو پال تو لیا ہے، ایک تو ان کو مارنا چاہیے تھا اور یہ پل گئے، اور پل بھی ہمارے ہی محل میں گئے، اور دوسرا یہ کہ یہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اپنی قوم کے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں۔ تو لوگ ان کے لیے ایک ذہن میں بات رکھتے تھے کہ جب موقع ملے گا موسیٰ کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب فرعون کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ سے خار کھاتے تھے، حضرت موسیٰ کو مارنا چاہتے تھے، ان کو ایک موقع مل گیا۔ وہ موقع کیا تھا؟ ہوا یہ کہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ان کی قوم کا آدمی، یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم کا آدمی، اور ایک فرعون کی قوم کا آدمی جس کو قبطی کہتے تھے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب لوگوں کو پتا تھا
کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اور یہ ان کی حمایت کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، اور بادشاہ فرعون جو ہے اس کے دربار میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے. تو وہ جو دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے نا، اس میں سے بنی اسرائیل کے اس فرد نے آواز لگائی حضرت موسیٰ کو کہ بھی آ جاؤ، یہ مجھے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ غلام تھا اور وہ دوسرا جو آدمی تھا وہ حکمران قوم کا آدمی تھا. تو حضرت موسیٰ نے پہلے تو بڑی ان کو کوشش کی کہ وہ چھوڑ دے، لیکن وہ بھی بڑا ڈھیٹا آدمی تھا، اس نے ان کو نہیں چھوڑ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ نے اس کو چھڑوایا اور ایک اس کو لگا دی. اب حضرت موسیٰ ایک تگڑے آدمی تھے، مطلب کہ مضبوط نوجوان تھے اور پہلوان نما لگتے ہیں کہ جو بڑی طاقت ہے جن کے ہاتھ پاؤں میں. انہوں نے جب اسے اپنی طرف سے تو ایک ہلکی سی تھپڑ لگایا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ کئی دفعہ ہلکا سا تھپڑ ہی جسم کے ایسے حصے پر لگ جاتا ہے جو بڑا ہی فیٹل ہوتا ہے، بڑا ہی مہلک ہوتا ہے. تو یہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکہ تھا یا تھپڑ تھا وہ اس بندے کی ایسی کہ کنپٹی پر لگ گیا ہوگا، وہ وہیں مر گیا. اچھا، اب حضرت موسیٰ نے اس کو تھپڑ اس لیے تو نہیں نہ مارا تھا کہ وہ مر ہی جائے، لیکن وہ مر گیا. اب تو حضرت موسیٰ نے وہاں پر مناسب سمجھا کہ اب ذرا یہ ایک ایسی مصیبت ہو گئی ہے کہ میں اس کا کیا کروں. اب وہ بڑے پریشان ہوئے. تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو اس کے لیے ہم آپ کو اگلی کہانی سنائیں گے، اور اس کہانی کے سننے تک آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.